بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے ٹائٹن ٹو ٹائٹینک کے حوالے سے۔ آج کل ایک خبر بہت زیادہ فلوٹ ہو رہی ہے، سرکولیٹ ہو رہی ہے، وائرل ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا میں بھی، ایک چھوٹی بوٹ کے بارے میں، ایک آبدوز کے بارے میں، جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے آپریٹ کی جاتی تھی، اور یہ ٹورسٹ کو لے کر جاتی تھی سطح سمندر سے نیچے تہہ سمندر تک، جہاں پر کہ ایک جہاز ڈوب چکا تھا۔ اٹلانٹک اوشن کی بات کی جا رہی ہے اور ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ بہت ساری خبریں اس حوالے سے آپ لوگوں کے زیر نظر رہیں، مطالعے میں رہیں، لیکن یہاں پر میں ایک بات جو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، آپ کی زیر نظر لانا چاہتا ہوں کہ آخر اتنی ہائی ٹیک سبمرین یا سبمرسیبل کیسے تباہ ہو گئی۔ یوں تو جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوں گی، ڈیبریز کو زمین پر لایا جائے گا خشکی پر، تو پھر ہی اس کا کوئی اندازہ لگایا جائے گا، کوئی حتمی نتیجہ آئے گا۔ لیکن سائنسدانوں کے موجودہ نتائج کے مطابق اس کے اوپر ہوا تھا امپلوژن۔ اب امپلوژن کیا ہے؟ فزکس کا ایک بہت ہی عام سا اصول ہے کہ جب کسی باڈی پر باہر سے پریشر پڑتا ہے تو وہ اندر کو پچک جاتی ہے۔ سمندر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اس میں کرنٹس ہوتی ہیں، اس میں ویوز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ سمندر جو ہے وہ ہے کرتا ہے، تو ہر ایک کرنٹ کے ساتھ سمندر نیچے کی طرف دباؤ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بوٹ جب نیچے گئی تھی تو جوں یہ سمندر کے نیچے گہرائی کی طرف جاتی گئی، اس کے اوپر لہروں کا دباؤ اپنا اثر ڈالتا رہا، اور یوں یہ بوٹ اندر کو پچک گئی۔ اب اندر کو پچکنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشین کا فیلیئر ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی الیکٹرانک بیٹری سے چلنے والی یہ مشین تھی، جس کو کہ ایک گیمنگ گیجٹ کے جوائے اسٹک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی وہ وقت کے ساتھ سامنے آ ہی جائے گی۔ فی الحال تو ہمیں ان فیملیز کے ساتھ افسوس ہے جو کہ اس حادثے میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ویسے تو یہاں پر تذکرہ کرنے کا ضرورت نہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس سمندری سفر کا خرچہ کیا تھا؟ تو $2.5 لاکھ پر پیسنجر اس سمندری سفر کا کرایہ بنتا تھا، اور یہ جو شہزادہ داؤد صاحب کے صاحبزادے ہیں سلمان صاحب، یہ کیوبز بنانے کے بڑے ایکسپرٹ تھے، اور ان کے سفر پر جانے کا مقصد بھی یہی تھا، جو کہ ان کی والدہ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ وہ وہاں پر اپنا کیمرہ لے کے گئے تھے اور اپنا کیوب بنانا چاہتے تھے، اور اس کو پھر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں انٹر کروانا چاہتے تھے۔ بہرحال انسان سوچتا بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے۔ ٹائٹینک کا ملبہ یوں تو بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی دیکھنے کی خواہش کی تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کشتی 2021 میں بنائی گئی، اور 2022 سے اس نے اپنے سفر شروع کیے، بہت سارے لوگوں کو اس نے وزٹس کروائے، تو پھر آخر اس وزٹ میں یہ کیوں ڈوب گئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی لائف پوری کر چکی ہو سکتا ہے سمندر کے، کیونکہ جب سمندر کی اس قدر گہرائی، جس کو تقریباً 4 کلومیٹر یا 3800 میٹر بتایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ٹنز کے حساب سے واٹر کا پریشر تھا، تو یہ بوٹ اتنی دفعہ، یوں تو یہ کاربن فائبر اور ٹائٹینیم جیسی مضبوط دھاتوں کی بنی ہوئی تھی، لیکن شاید یہ اس وزن کو مزید نہ برداشت کر سکتی ہو، شاید اس کے کوئی جانے سے پہلے، ہر ایک سفر سے پہلے جو ٹیسٹ ریکوائرڈ تھے وہ نہ ہو سکے ہوں۔ تو جنرلی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ اس کے سامنے ایک 21 انچز کا ایک اسکرین لگا ہوا تھا، اور اس کا جو حل تھا وہ کاربن فائبر سے بنا ہوا تھا۔ اس کا جو اوپر والا ہیش تھا، اوپر والا دروازہ تھا، وہ باہر سے بند ہوا کرتا تھا جب اس میں مسافر اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ ٹائٹینیم جیسی مضبوط دھات کا بنا ہوا تھا۔ اس کے اندر ایک پردہ لگا کر
اور باتھ روم کی ٹوائلٹ کی فیسلٹی بھی دی گئی تھی، اور یہ بہت ہی ہائی ٹیک ایک سبمرسیبل تھی، چونکہ اس جگہ پر اٹلانٹک میں جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ویسے بھی انسانی زندگی کا بغیر کسی آرٹیفیشیل انوائرمنٹ کے رہنا ناممکن تھا۔ اور پھر اس کے بعد یہ امپلوژن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اندر کی طرف پچک جانا، دھماکہ ہونا، اور اس دھماکے کو ہونے میں صرف 2 ملی سیکنڈز لگے ہوں گے سائنس کے مطابق، اور 1 ملی سیکنڈ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ان مسافروں کو سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ السلام علیکم۔